حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں جب میں نے حضور کو لحد میں اتارا تو یہ حضرت فضل بن عباس دائیں بائیں جاتے تھے، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ آپ قریبی بھی ہیں، حضور کے چچا زاد بھی ہیں، تو کوئی بات کرنا چاہتے ہیں حضور سے اتر جائیں گے لحد میں۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی لحد میں اتر گئے۔ تو کہتے ہیں میں نے کفن کی تنیاں کھولی اور میں نے دیکھا کہ حضور کے لب ہل رہے تھے، تو کان قریب کیے تو حضور کہہ رہے تھے رب ہب لی امت، اے اللہ میری امت کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دے۔ تو حضرت فضل بن عباس باہر نکلے لحد سے اور جو پاس کھڑے تھے ان صحابہ کو بتایا کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! تو سارے رو پڑے، اس دنیا پہ آئے تو امت کا غم لے کے آئے، اس دنیا سے گئے تو امت کا غم لے کے گئے۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ پیار کرتا ہے تو مجھے بتاؤ حضور جیسا پیار کون کر سکتا ہے؟ اچھا کسی سے اس لیے پیار بھی ہوتا ہے کہ اس سے کوئی غرض ہوتی ہے، تو بتاؤ نزا کے وقت کس سے غرض ہے؟ مجھے بتاؤ قبر میں کس کی ضرورت ہوگی؟ حشر میں کون شفاعت کا دامن کھولے گا؟ اعلیٰ حضرت بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اور محبت کا بہت بڑا دائیہ یہ ہے کہ کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ سونا بہت ہے، وہ خوبصورت بہت ہے، زمانے میں بڑے سونے ہیں، کوئی لاؤ تو صحیح میرے حضور جیسا ہے، مکھ چند بدرشا شانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور رکھی ہیں مد مری۔ حضرت میمونہ بنت کردم صحابیہ ہیں، کہتی ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حاضر ہوئی۔ یہ موقع تھا حجۃ الوداع کا، میری آرزو تھی کہ میں حضور کی زیارت کروں، لیکن حضور کا جمال جہاں آرا ایسا چمکدار تھا کہ میری آنکھوں میں ہمت نہ ہو سکی کہ میں آپ کا چہرہ دیکھ سکوں۔ میں آپ کی نظر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، صرف 34 لوگ ہیں غالباً جنہوں نے حضور کا حلیہ بیان کیا، باقی حضور کا حلیہ بیان نہیں کرتے۔ 1,44,000 نے حضور کو دیکھا، لیکن ایک دوسرے سے پوچھتے تھے بتاؤ حضور کیسے تھے؟ تم نے نہیں دیکھا؟ کہا یار دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں لوگوں جو میں حضور کا حلیہ بیان کرتا ہوں تو میرے پاس حضور کو دیکھنے کا ایک طریقہ تھا، اور وہ کیا؟ فلما نظرت الی انوارہ فودعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، میں اپنی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ یہ کون کہہ رہے؟ حضرت حسان بن ثابت۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر ہیں، اور اچھی طرح آپ سارے جانتے ہیں شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور یہ حسن بھی پوشیدہ ہے، 70,000 بشریت کے پردے پڑے ہوئے، اور شاعر دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھ رہے ہیں۔ اور اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں رو پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ کسی نے لکھا ہے، شاید سب لوگوں کے لیے یہ باتیں متحمل وہ ان کی برداشت سے باہر ہوں گی اور وہ کہیں گے یہ کیا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر حضور کا حسن بے نقاب ہوتا لذاب العرش، عرش بھی پگھل جاتا، وہ تاب ہی نہ لا سکتا حضور کے حسن کی، حضور کے جمال کی۔ وہ جمال اللہ نے اپنے محبوب کو دیا۔ اعلیٰ حضرت کے برادر بھی بولے وہ اگر جلوہ کرے تو کون تماشائی، اللہ اکبر۔ تو حضور کا حلیہ بہت تھوڑے لوگ بیان کرتے ہیں، ہمت نہیں تھی۔ حضرت میمونہ بنت کردم فرماتی ہیں کہ میری ہمت نہ پڑی کہ حضور علیہ السلام کے جمال جہاں آرا کو دیکھ سکوں، تو میں حضور کے پاؤں دیکھنے لگی۔ اب حضور کے انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی ہے، فرمایا کہ وہ انگلی باقی انگلیوں سے قد میں لمبی تھی، اور حضرت میمونہ بنت کردم فرماتی ہیں فما نسیت فیما نسیت، اللہ اکبر، کہتے ہیں مدت ہو گئی وہ جلوہ دیکھے ہوئے، آج تک نگاہوں سے اس انگلی کا حسن نہیں ہٹتا۔ یار جس کے پاؤں اتنے حسین ہیں اس کا چہرہ کتنا حسین ہوگا، اللہ اکبر۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا، شعر تو سادہ سا ہے لیکن کمال ہے، کہ قدموں پہ جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں پہ جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہو۔
سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.